كما فاتك الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وعفة في طعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، سب سے عرفہ مخلوق بنایا ہے۔ جو چیز بنانے والے کے لیے سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، سب سے اچھی ہوتی ہے، تو جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو اس سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ عقیدت کی بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کا خیال بھی زیادہ رکھتا ہے۔ اور دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ چیز بناتا ہے، کوئی کاریگر، تو اس کو سیو کر لیتا ہے، اس کی تصویر بنا لیتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس کوئی آتا ہے کہ بھئی تیری کیا کاریگری ہے، تو وہ تصویر نکال کے دکھاتا ہے، یہ میرا کیا ہوا کام ہے، وہ فلاں بلڈنگ میری بنائی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ کیا ہوا کام میرا ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ کاریگر میرا اور آپ کا رب ہے، جس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کی مثال کوئی نہیں، چیزوں کو ایسا سجایا ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تعارف کرواتا ہے اپنا، کون ہے تیرا رب جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے۔ کیسے بنانے والا ہے، کیوں بنانے والا ہے، کتنے ٹائم میں بنانے والا ہے؟ فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، زمین کے خزانے بھی ڈالے، پانی کے اوپر زمین کو کھڑا بھی کیا، دریاؤں کو بھی بہایا، سمندروں کو بھی چلایا، باغوں کو بھی بنایا، پھول کو بھی رنگت بخشی، پھول میں بھی خوشبو دی، بلبل کو نغمہ بھی دیا، پرندوں کو اڑنے کے لیے پر بھی دیے، جانور کو دھاڑنے کے لیے آواز بھی دی، جانور کو عقل اور فہم بھی دیا، اور دریاؤں کو بھی بہایا، سمندروں کو بھی چلایا، پہاڑوں کو بھی بڑا کیا، بلبل کو بھی نغمہ دیا، آسمان کو بھی بلندی دی، سورج کو بھی چمکایا، سورج کو بھی چلایا، چاند کو بھی چلایا، ستاروں کو بھی روشنی بخشی۔ یہ ہے میرا رب جو خود بتاتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا یہ کرنے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا ایسا بنانے والا، کوئی نہیں اللہ کے سوا ایسا سجانے والا۔ ہاں، وہ ایک ہی ہے، الحی القیوم، جو زندہ ہے، جو قائم رہنے والا ہے، جو پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اس کے، آسمانوں کے خزانے بھی اس کے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کے اوپر بھی بادشاہت اس کی، زمین کے اوپر بھی بادشاہت اس کی، تحت الثری بھی بادشاہت اس کی، سمندروں میں بھی بادشاہت اس کی، صحرا کا بھی وہ مالک ہے، زمین کا بھی وہ مالک ہے، وہ جنگلات کا بھی مالک ہے، وہ باغات کا بھی مالک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر اللہ نے تعریف بھی کی ہے، بیان بھی کیا کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، یہ جو میں نے کچھ بنایا تو دیکھتا ہے کہ یہ بے جان ہے، لیکن یہ بے جان نہیں ہے، یہ بے زبان بھی نہیں ہے۔ زمین بھی میری تعریف کرتی ہے، آسمان بھی میری تعریف کرتا ہے، زمین کے اندر مخلوق بھی میری تعریف کرتی ہے، آسمان کے ستارے بھی میری تعریف کرتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ الم نجعل الارض مہادا۔ پھر اللہ نے پھر سوال اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ کہ اللہ کی محبت بندے کے دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ کے لیے بندے کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے۔ اور محبت کب بیٹھے گی؟ جب بنانے والے کا تعارف ہوگا کہ کون ہے یہ کرنے والا، کون ہے کرنے والا، ایسے ہو رہا ہے، کون ہے چلانے والا، کون ہے بنانے والا۔ تو اللہ نے پھر خود ہی بتایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے زمین کو بنانے والا، والجبال اوتادا، کون ہے پہاڑوں کو گاڑنے والا، وخلقناکم ازواجا، کون ہے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کرنے والا، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو رات کو نیند دیتا ہے، وجعلنا النہار معاشا،
کون ہے جو دن کے پیچھے رات کو لے کر آتا ہے، پھر رات کے پیچھے دن کو لے کر آتا ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ کون ہے سورج کے پیچھے رات کو لانے والا، سورج کے پیچھے چاند کو چلانے والا، روشنی کے پیچھے اندھیرے کو لانے والا، اندھیرے کے اوپر روشنی کی چادر ڈالنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ زمین سے غلے نکالنے والا کون ہے؟ اتنے سوال اٹھائے، پھر جواب بھی خود ہی دیا، الا لہ الخلق والامر۔ کون ہے یہ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، ایک تیرا رب ہے جو برکت والی ذات ہے، یہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے۔ تو میرا رب اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہو کے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب جب کوئی بڑی کسی شخصیت کا تعارف کروایا جائے، کسی بڑی شخصیت کا تعارف کروایا جائے تو سننے والے کے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ تو بڑا بندہ ہے، وہ تو بڑی ہستی ہے، بڑی شخصیت ہے، میں شاید اس تک پہنچ سکوں کہ نہ پہنچ سکوں، شاید میری رسائی اس تک ہو پائے یا نہ ہو پائے، شاید میں اس سے سلام لے سکوں یا نہ لے سکوں۔ جب پورا قرآن اللہ کی کبریائی کی باتیں ہیں، اللہ کی تعریف کی باتیں ہیں، اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے، اپنی بڑائی خود بیان کی ہے، اپنی کبریائی خود بیان کی ہے، اور انسان کیا ہے؟ انسان حقیر ہے، انسان دنیاوی اعتبار سے ایک سانس پہ چلتا ہے، ایک سانس پہ چلتا ہے، ایک پھونک پہ چلتا ہے، غبارے میں ہوا ڈالی، غبارہ پھول گیا، سڈنلی اچانک اس کو کوئی لگا، تنکا لگا، غبارہ پھوٹ گیا۔ انسان غبارے سے بھی زیادہ نازک ہے، ایک ہوا سانس اندر گیا ہے، اندر رک گیا تو میں ختم ہوں، باہر آ گیا تو میں پھر انسان ہوں۔ تو انسان چونکہ کچھ نہیں تھا، بندوں کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ہے۔ یہاں پہ کوئی 10-20 مرلے کی کوٹھی بنا لے تو اس کے گھر کوئی اسے ملنے جائے تو پہلے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت دروازہ بھی کھولیں کہ نہ کھولیں، بلکہ لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ جو بھی دروازے پہ جاتا ہے، کسی سے ملنا ہو دل چاہے تو باہر آ جاتے ہیں، نہیں تو باہر سے دیکھ لیتے ہیں، ملازم سے کہتے ہیں کہہ دو وہ گھر ہی کوئی نہیں۔ یہ بندوں کا اصول تھا، چونکہ اللہ بندوں سے مخاطب ہے، بندے بندوں سے یہ سیکھ چکے تھے کہ کسی کے پاس 10-20 مرلے کا اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو تو وہ گاڑی والا نا شیشہ نیچے کرنے کے لیے بھی زحمت نہیں کرتا، اندر سے بیٹھا سلام دے دیتا ہے کہ کہیں میری کولنگ ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تو بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ جو رب اتنا بڑا ہے، اس کا اور میرا گیپ بہت ہوگا، میں جب پکاروں گا اس سے سناؤں گا کیسے، اس سے ملنا چاہوں گا ملوں گا کیسے، اس سے بات کرنا چاہوں گا بات کیسے کروں گا۔ ہائے ہائے، میرے رب کی محبت میرے ساتھ، میرے اللہ کی محبت میرے ساتھ۔ اس نے پہلے ہی سوال اٹھنے سے پہلے جواب دے دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ خود جواب دے دیا، اے میرے انسان، اے میرے بندے، اے میرے شاہکار، تو یہ نہ سمجھنا کہ تیرا رب تو بہت بڑا ہے اور تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو مجھے پکار کے تو دیکھ، تو مجھے بلا کے تو دیکھ، تو مجھے پکار کے تو دیکھ، میں تیری پکار پہ فوراً لبیک کہوں گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ میرا اور تیرا فاصلہ بہت ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں تو بہت چھوٹا ہے، میں تیرے اتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ مثال دی اللہ نے کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ شہرگ بندے کے قریب ہے، بندے کے قریب ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا رب اس سے بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کہ میں ایسا ہوں کہ تو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، لا تراہ العیون، تیری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، تیری فکر تیری سوچ مجھے سوچ نہیں سکتی میں کیا ہوں، ہاں اگر تو مجھے محسوس کرے گا تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شہرگ کے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں۔ اور اس کی مثال سبحان اللہ، کیا مثال ہے، کیا مثال ہے،
کیا محبت ہے میری اللہ کی مجھ سے۔ میں کہتا ہوں دو ہستیوں کے احسان انسان کبھی بھی نہیں دے سکتا، ایک اللہ، ایک حبیب اللہ، ایک رب کائنات، ایک محبوب رب کائنات، ایک خالق کائنات، ایک محبوب خالق کائنات۔ دو ہستیاں ہیں جو بندوں سے محبت کرتی ہیں، دو ہستیاں ہیں جو بندوں کے لیے اتنی چاہت رکھتی ہیں کہ اس کا پیمانہ کوئی نہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو بتایا نہیں جا سکتا۔ تو میرے رب کی محبت دیکھیں، میرے اللہ کی محبت دیکھیں۔ اللہ کی محبت اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارا رونا یہ ہوتا ہے، ہمارا درد یہ ہوتا ہے، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب کو مناؤ۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منانے آ جائے، میں جلدی مان جاؤں، جلدی مان جاؤں، جلدی مان جاؤں۔ بڑی مشہور بات ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ بت کے سامنے بیٹھا ہے، حضرت کیا کہہ رہا ہوں؟ یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم کہتے ہیں عربی کو بت میں، عربی کو بت میں صنم کہتے ہیں، صاد نون میم۔ تو وہ ایک کافر ہے، وہ بت کے سامنے اسے کوئی حاجت ہے یا اس کو اپنے رب سے محبت اتنی ہو گئی ہے، اپنے محبوب سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ پکار رہا ہے اپنے رب کی، جس کو وہ پوجتا ہے، جس کو وہ خدا سمجھتا ہے، جس کو وہ رب سمجھتا ہے، اس کی آواز سننا چاہتا ہے، محبت میں پگھل گیا ہے اور سامنے بیٹھا ہے پتھر کے، کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ پکار رہا، تھک گیا، زبان تھک گئی، سوچ تھک گئی، فکر تھک گئی، جسم تھک گیا اور نیند آ گئی۔ اب جب نیند آئی تو وہ مدہوشی کے عالم میں یوں گرا اور گرتے ہوئے زبان لڑکھڑائی، بھول کے نکلا، غلطی سے نکلا، یا صنم کی جگہ پہ یا صمد۔ آسمان سے ندا آتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں آزم۔ اس سے بڑی وفا کی مثال کوئی نہیں، اس سے بڑی محبت کی مثال کوئی نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب کائنات، وہ آپ کو نہیں پکار رہا۔ اللہ کا کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، میں جانتا ہوں اس کے دل میں جو خواہش ہے۔ ہاں میں خواہش کو بھی نہیں جانتا، ابھی خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ خیال دل کے کسی کونے میں جنم لے رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں اس پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہوں، جانتا میں اتنا ہوں کہ درخت سے پتا ٹوٹا ہے، اس نے زمین پہ گرنا ہے، وہ گرتے ہوئے جتنی بار کڑا بازیاں لے رہا ہے، جتنی بار وہ لڑکھڑا رہا ہے، جتنی بار وہ اپنی جگہ پلٹ رہا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ میرے فرشتوں مجھے پتا ہے وہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن وہ جسے پکار رہا ہے وہ اس کو رب مانتا ہے۔ وہ تو انسان ہے، بھول چکا ہے، جب اس نے جواب نہ دیا، مجھے پکارا، بے شک بھول کے پکارا، بے شک مدہوشی نے پکارا، بے شک نیند میں پکارا، اگر میں بھی اس کی پکار پہ لبیک نہیں کہوں گا تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ تو میرا رب اتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہے، میری نسلوں سے کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے، آپ کے آباء و اجداد سے کرتا ہے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیں، جذبات لٹا دیں، گھر لٹا دیں۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا سودا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ ہاں ایک سودا حسین نے بھی کیا ہے، ایک سودا یزید نے بھی کیا۔ میرے بھائیو، اگر دنیا کامیابی کی جگہ ہوتی، اگر جائیداد بادشاہت کامیابی کی جگہ ہوتی تو آج ہم کامیابی کا صحرا یزید کے سر پہ رکھتے، حسین کے سر پہ نہ رکھتے۔ لیکن میرے رب نے بتایا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو میرے لیے کچھ کرے گا، کامیاب وہ ہے جو اولاد بھی کٹوا دے، جو سر بھی کٹوا دے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کروا دے، وہ کامیاب ہے۔ میں کہتا ہوں وہ تو سب کچھ لٹا گیا اور وہ سب کچھ پا گیا۔ اگر وہ سب کچھ پا کے کامیاب ہوتا تو آج تعریف اس کی ہوتی۔ ہاں میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے لٹاؤ گے، میرے لیے کچھ کرو گے تو کامیاب تم ٹھہرو گے۔ کامیاب کون ہوگا؟ کامیابی کے زینے کون طے کرے گا؟ کامیابی کی سیڑھیاں کون چڑھے گا؟ جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا۔ دنیا تو سب کے پاس تھی، بادشاہت تو سب کے پاس تھی، لیکن تعریف لوگ بلال حبشی کی کرتے ہیں۔ سرداری تو سب کے پاس تھی،
میں منبر رسول پہ بیٹھ کر باتیں عمار بن یاسر کی کرتا ہوں، بادشاہت تو فرعون کے پاس تھی، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے باتیں موسیٰ کی کرتا ہوں۔ موسیٰ کے پاس تو کچھ نہیں، موسیٰ کے غلاموں کے پاس بھی کچھ نہیں، اور فرعون جو بڑے محل کا مالک تھا اس کو اللہ کیا کہتا قرآن۔ تو میرے بھائیوں، درد دل یہ ہے کہ اللہ کو منائیں، ہم اللہ کو منائیں، اللہ کی قسم اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ میری صبح بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، میری شامیں بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، میں باہر جاتا ہوں تو میں گناہ کرتا ہوں، میں اندر آتا ہوں تو میں گناہ کرتا ہوں۔ میرا رب پھر بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھنا، میری رحمت کو دیکھ، اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میری رحمت کے دریا کو دیکھ، اپنے گناہوں کو نہ گن، میری رحمت کا، میری معافی کا، میری مغفرت کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے وہ تیرا منتظر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بارش بند ہوگی، قحط آ گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت من ایدی الناس، حضرت موجود ہیں، اللہ نے اعلان کیا ہے تمہارے اوپر جو خشکی کی قحط آتا ہے، کبھی بارشوں کا سیلاب برپا ہوتا ہے، کبھی تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، حکمرانوں کو برا نہ کہو، اپنے دامن میں جھانکو، تمہارے دامن میں کیا ہے، اپنے دل سے پوچھو تم کیا ہو۔ تم صبح اٹھتے ہو، مسجد میں 10 بندے، تمہارے بازار بھرے ہوئے ہیں، تمہاری مسجدیں ویران ہیں، تمہارے فصل میں برکت دینے والا کون ہے؟ وہ جو کہتا ہے کہ زمین میرے حکم سے غلے اگلتی ہے، بارش میرے حکم سے برستی ہے، آسمان سے رحمتیں میرے امر سے آتی ہیں، اگر تم اللہ کو راضی نہ کرو گے تو اللہ روک دے گا۔ قحط آ گیا، اور قحط کیوں آیا کہ بارش کوئی نہیں ہو رہی، زمین خشک ہو چکی ہے، پتریلی زمین نے فصلیں اگانا چھوڑ دی، قحط پڑ گیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رب سے دعا کیجئے کہ بارش آئے، بارش برسے گی، جانور پانی پئیں گے، دودھ دیں گے، زمین غلے نکالے گی، جانور پیٹ بڑھیں گے، خوشحالی آئے گی۔ اے موسیٰ، اگر بارش اور نہ برسی تو تیرے اس شہر کے بچے سسک سسک کے جان دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الصلاۃ جامعہ، نماز ہوگی، توبہ کریں گے، نماز ہوگی، توبہ کریں گے۔ شہر کے باہر میدان میں لوگ اکٹھے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تیری مخلوق ترس چکی، آپ رحمت کیجیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ جو تو نے آج دعا کے لیے لوگ اکٹھے کیے ہیں، ان میں ایک ایسا نوجوان نافرمان ہے کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی ہے۔ وہ نافرمان ہے، وہ جب تک اس مجمع کے اندر رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، میں دعا کسی کی بھی قبول نہیں کروں گا۔ ایک آدمی کی بدعمالیوں کی نحوست نے ہزاروں آدمیوں کے نیک اعمال پہ وہ بھاری ہو چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ وہ رہے گا تو بارش کوئی نہیں ہونی، دعا قبول کوئی نہیں ہونی۔ اپنے رب کی محبت دیکھیے، اپنے رب کی بندوں کے ساتھ الفت دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی میں نہیں جانتا کون ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر ایک بندہ ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، جب تک وہ یہاں کھڑا رہے گا دعا قبول کوئی نہیں ہونی، وہ یہاں سے نکل جائے۔ میرے بھائیوں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں، آپ مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے۔ میرے بھائیوں، میرا رب پھول مانگتا ہے، پھول مانگتا ہے، میرا حبیب پھول مانگتا ہے۔ پھول کیا ہے؟ درود پڑھنا پھول ہے، سجدہ دینا پھول ہے، زکوٰۃ دینا پھول ہے، فصل اللہ نے دی ہے تو عشر دینا پھول ہے، زبان اللہ نے دی ہے تو اس سے ذکر اللہ کرنا پھول ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو غریب کی مدد کے لیے نکلنا پھول ہے، گناہوں سے بچ جانا پھول ہے، نگاہوں کو جھکا لینا پھول ہے، کانوں کو غیر اللہ کی باتیں سننے سے بند کر لینا پھول ہے۔ میرا رب آپ سے یہ چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلے وہ تو دعا قبول ہوگی، ورنہ کسی کی دعا قبول کوئی نہیں ہوگی۔ مجھے پتہ میں کیا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہیں، میرے دل میں، میرے سینے کے اندر جو دل ہے مجھے بتا رہا ہے مولوی صاحب آپ کیا ہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، آپ کا دل گواہی دے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو سب کو پتہ تھا کون کتنے پانی میں ہے، اور وہ جو تھا ایسا کوئی، اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے اس قوم کے بچے بھوک سے بل کریں، پیاس سے بل کریں،
اور تیری گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ رب کائنات نے آج خود کہا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ نکلے۔ وہ بندہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب اس کی اور اللہ کی اس کی جو بات تھی وہ زبان پہ بھی نہیں آئی، ابھی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے۔ یا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ۔ اللہ کو مخاطب کیا، اے رب کائنات، اے میرے رب، اگر تو مجھے بخش دے گا، مجھے پتہ ہے یہ میری وجہ سے، اگر مجھے بخش دے گا تو آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آنی، اگر تو مجھے سزا دے گا، مجھے گناہ دے گا، اے میرے رب تیرے خزانے بڑھنے کوئی نہیں، تو اے میرے اللہ میں اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ابھی بندہ نکلا کوئی نہیں، اس نے یہ کلمے صرف اپنے دل ہی دل میں اپنی عزت بچانے کے لیے کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر نکلوں گا، اگر اس مجمع سے نکلوں گا تو پورا شہر مجھ پہ لعنتیں کرے گا کہ تیری وجہ سے تو اتنا کون سا گندا گناہ کرتا ہے، کیا عمل تیری زندگی کے اندر تھا کہ اللہ نے تجھے اتنے مجمع سے ذلیل کر کے نکلوا دیا۔ میرے بھائیو، میرا رب پردے ڈالنے والا ہے، اس سے صلح تو کرو، ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ دوڑ کے آئے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ایک بالشت آؤ میں دو بڑھوں گا، بالشت بڑھو میں ہاتھ بڑھوں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے تیرا استقبال کروں گا، میری رحمت تیرا استقبال کریں گی۔ وہ دل دل میں کہہ رہا ہے اگر نکلتا ہوں ففضحت لنفسی تو میری عزت چلی جائے گی، اور میں یہاں پہ رکتا ہوں لمنع الناس المطر، تو لوگوں کو بارش کوئی نہیں ملنی۔ یا اللہ تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے رب کائنات میں آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری عزت بچا لے، میری عزت رکھ لے۔ ابھی وہ نکلا کوئی نہیں، اس نے زبان پہ کلمات کوئی نہیں لائے، دل ہی دل میں صلح کی ہے، بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ، بارش۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ماجرا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ وہ روٹھا ہوا تھا، میں اس سے منانا چاہتا تھا، وہ مان گیا، اور ایسا مانا ہے، ایسا مجھے راضی کیا ہے میرے موسیٰ، ایسا راضی کیا ہے کہ وہ اس نے صرف اپنی بخشش مانگی ہے، اگر تیرے پورے شہر کی بخشش مانگتا تو آج میں سب کو ہی بخش دیتا۔ میرے بھائیو، میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم اللہ کی قسم بھول والی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھول والی زندگی۔ وہ بہت سوکھا راضی ہو جاتا ہے، آپ کے ایک سجدے پہ مان جاتا ہے، آپ کے سبحان اللہ کہنے پہ مان جاتا ہے، آپ کے یہ کہنے پہ مان جاتا ہے۔ وہ تو بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والو آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میری توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی ٹائم چونکہ ہو رہا ہے، ہم بات کو ختم کر، شروع میں بات کی دو ہستیوں کے احسان، ایک رب کے احسان، جتنا بھی وہ دے دے، جتنا بھی دے دے تو وہ آپ کو احسان کوئی نہیں جتلاتا کہ میں نے تجھے یہ دیا تو یہ کر رہا ہے۔ ہاں وہ یہ کہتا ہے اگر تو بھول کے غلطی کر بھی بیٹھے تو میرے پاس آ جانا، میں مان جاؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور دوسری ہستی میرے اور آپ کے حبیب، میرے اور آپ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کو اتنی اپنی امت سے محبت، اتنا امت کا درد، اتنا امت کا غم کہ 1,24,000 نبیوں کی زندگی میں کوئی نہیں ملتا۔ میرے نبی گھر تشریف لائے، میرے نبی گھر تشریف لائے، جب آپ گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے، باہر کی پریشانیاں گھر کے باہر ہوتی تھی، جب بیوی کے ساتھ آتے تو محبت سے پیش آتے، بچوں کے ساتھ پیش آتے تو محبت سے پیش آتے، بچوں کو گود میں بٹھاتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتی، ماتھا چومتے، جہاں خود تشریف فرما ہوتے میرے نبی وہاں سے اٹھ جاتے، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا کے خود رسول اللہ جگہ تبدیل کر لیتے۔ بتایا میرے نبی نے کہ بیٹیوں کا یوں بھی اکرام کیا جاتا ہے۔ اب گھر تشریف لائے، مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعائی کر دیں، دعا فرما دیں۔ تو میرے نبی نے کہا عائشہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے حبیب نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ
ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وادخلها الجنت الفردوس۔ اے میرے رب میری عائشہ، میری پیاری عائشہ کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اس سے جو پہلے ہوئے، جو بعد میں ہوں، جو ظاہراً ہوئے، جو چھپ کے ہوئے، حالانکہ ان کی زندگی میں تو گناہ ہے کوئی نہیں، لیکن وضاحت اس لیے کی کہ کیونکہ دعا کے لیے درخواست کی تھی، دل کی تسلی ہو جائے۔ اے اللہ میری عائشہ کے گناہ بخش دے اور اس سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، میرا ساتھ نصیب فرما۔ حضرت عائشہ صحیح بخاری میں آتا اتنی خوش ہوئیں کہ حضرت عائشہ نے اپنا سر خوشی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ ادھر ام المؤمنین، ادھر رسول رب العالمین، دونوں نگاہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میرے نبی پوچھتے ہیں عائشہ آپ بہت خوش ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے خوش ہوں کہ آج زبان نبوت نے میرے لیے دعا کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری عائشہ تمہیں تو میں نے ایک دعا دی ہے، تمہارے کہنے پہ دی ہے، یہی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز پہ مانگتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے بھائیوں ایسی ہستی، ایسی ذات، ایسی کڑھن، ایسی تکلیف، آج تو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے 5 ٹائم دعا کوئی نہیں کرتی اور 5 ٹائم دعا بھول جاتے ہیں، کوئی وفا کوئی نہیں کرتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وفا کی مثال بتائی ہے کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے بندوں کو بتایا دنیا کی وفاؤں پہ مت جانا، دنیا بے وفا ہے، رشتوں کی وفاؤں پہ مت جانا، رشتے بے وفا ہیں، خون کی وفا پہ مت جانا، خون بھی بے وفا ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قیامت کا منظر ہے، قیامت کی گھڑیاں ہیں، قیامت کا دن ہے۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، اولاد ماں باپ کو دیکھے گی بھاگ جائے گی، شوہر بیوی کو دیکھا کہتے میں تجھے نہیں پہچانتا تو کون ہے، اولاد ماں باپ کو کہے گی لا تعرف میں نہیں جانتا تو کون ہے، نفسی نفسی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جس کے پیپر وہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، میرے اللہ کا اعلان ہے میرے بھائیوں ہم غفلت والی زندگی نہ گزاریں، ایک دن آئے گا میرا رب کھڑا کرے گا۔ اللہ عادل ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ خود بھی انصاف کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت نے اللہ کے غضب کو ڈھانپا ہوا ہے، لیکن اللہ عادل بھی ہے۔ یہ بھی بات مجھے ذہن میں رکھنی پڑے گی، یہ بھی بات میں نے اپنے دل کو سمجھانی پڑے گی کہ اللہ کے ہاں عدل ہوگا۔ وہ رات کو تہجد میں رونے والے کو اور رات کو ناچ دیکھنے والے کو کبھی اکٹھا نہیں کرے گا۔ وہ سسک کے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے کو اور عیاشی میں زندگی گزارنے والوں کو برابر نہیں کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں میرے رب نے وہ کتاب دے دی، وہ آپ کا پرچہ دے دیا، وہ رزلٹ کارڈ دے دیا، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ وہ پیپر پکڑ کے واپس لوٹے گا اور وہ پکارے گا بھی آؤ دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پوچھیں گے تو کامیاب کیوں ہوا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، کہ مجھے دنیا میں بتایا گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ تو نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ مجھے حیا آتی تھی کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہوں، جس رب نے اتنی عظمتیں دی ہوں، جس رب نے اتنی رفتیں دی ہوں، جب اس کے سامنے جائیں تو دامن نیکیوں سے خالی ہو۔ میں دنیا میں ایسے جیتا تھا کہ جیسے میرا رب چاہتا تھا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا پیپر الٹے ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ روئے گا، وہ چیخے گا، وہ بال کھینچے گا، وہ اپنا سر نوچے گا، چہرہ پٹکے گا کہ کاش مجھے یہ آج پیپر ہی نہ دیا جاتا،
میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، جو موت مجھے آئی تھی، وہ موت مجھے آئی تھی مجھے بھسم کر دیتی، ختم کر دیتی، میں دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا ہوں؟ میرے بھائیو، اللہ عادل ہے، عدل کرتے ہیں، ہر لمحہ ایسے گزارو کہ اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، ہر گھڑی ایسے گزارو کہ اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ میں جو وفا کی بات کر رہا تھا، ساری وفائیں ختم ہیں، باپ اولاد سے بھاگ رہا ہے، اولاد باپ سے بھاگ رہی ہے، بیوی بچوں سے بھاگ رہی ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب نفسی نفسی۔ یوسف علیہ السلام، ابراہیم خلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی رب نفسی نفسی۔ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل بیٹے، ابراہیم باپ، اسحاق بیٹے، ابراہیم باپ بیٹے کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، میں اپنے بیٹوں کا سوال نہیں کرتا ہے، اللہ مجھے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب نفسی نفسی، مجھے بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی ماں مریم علیہ السلام کا بھی یا اللہ سوال آج نہیں کرتا، نفسی نفسی، مجھے بچا، مجھے بچا۔ اس ہنگامہ نفسی نفسی میں ایک درد بھری آواز گونج رہی ہوگی، ایک نوحہ کنا آواز ہوگی، یا رب امتی۔ کون ہے وہ؟ اس کو کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اس سے بڑی محبت کی مثال، یا رب نفسی نفسی، یا رب امتی امتی۔ لوگ دیکھیں گے، نگاہیں طواف کریں گی، کون ہے یہ امتی امتی پکارنے والا؟ کہ آج آدم جیسا نبی بھی جو تمام خلقت کے باپ ہے، آج خلیل اللہ بھی کہ جس کو اللہ سے باتیں کرنے کا شرف ملتا تھا، آج کلیم اللہ بھی جو اللہ سے صبح و شام باتیں کرتے تھے، وہ آج نفسی نفسی۔ یہ امتی امتی کا درد کون لیے ہے تو وہ کون ہوگا؟ یاسین والقرآن الحکیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ وہ کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ وہ کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ایسی ذات سے اگر بے وفائی کر جائیں ہم دنیا میں تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہ ہوگا۔ کہ جو کیا کہہ رہے ہیں عائشہ، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، 2 ہستیوں کے ساتھ وفا کیجئے، وہ کبھی بھی نہ دنیا میں رسوا ہونے دیں گے نہ آخرت میں رسوا ہونے دیں گے۔ آپ تھوڑا کھا لیں، بے وفائی نہ کریں، بھوک کاٹ لیں، بے وفائی نہ کریں، اولاد کٹوا دیں، بے وفائی نہ کریں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی۔ آج لوگ وفاؤں کو یاد رکھتے ہیں، بے وفائی کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو درد دل یہ تھا، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے بہت سوکھا مان جاتا ہے، ایک جملے پہ مان جاتا ہے، استغفر اللہ۔ سب کہہ لیں استغفر اللہ۔ اگر دل سے کہا ہے تو مجھے اس رب کی قسم، اس نے سارے بخش دی، اور میں ایسے ہوں کہ میرے سارے صاف ہو چکے۔ تو آج کی یہ مجلس جس کا سبب بنے ہمارے محترم عبدالغفور صاحب، میرا انشاءاللہ کل حرمین کا سفر بھی ہے عمرے کا، تو آپ لوگوں کی زیارت ہوگی، آپ میری زیارت کر لیں گے، میں آپ کا سلام انشاءاللہ روضہ انور پہ پیش کر دوں گا۔ نام تو نہیں آتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یا رسول اللہ، جن کے پاس کل آپ کی تعریف سنا کے ہیں وہ آپ کو سلام دیتے، وہ تو جانتے ہیں کون کیسے دیتا ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں کون کیسے دیتا ہے، وہ پہچانتے بھی کون کیسے دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے محترم عبدالغفور صاحب کے والد محترم کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ کریم ان کو بھی بخشش ان کی بھی فرمائیں۔ یقیناً یہ ایک استاذ تھے، انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے، میں نے تو 2-2.5 سال ان کے ساتھ گزارے، میرے لیے یہ آئیڈیل شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور نماز کا اہتمام کریں۔ ہم صبح و شام کے اذکار ہیں وہ کریں، ہم صبح و شام 10 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آپ کا اللہ بہت مہربان۔ چوتھا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کو رات پیشاب آ گیا،
یا اس کو ویسے ایک سائڈ پہ بندہ سویا ہوتا ہے کروٹ لیتا ہے تھک جاتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی سویا ہوا رات کو اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے جتنے بھی ہوں گے تو اللہ ایک لمحے میں معاف کر دے۔ اس سے بڑی کیا ہم آپ کو اس اللہ کی باتیں سنائیں یا اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے جو میں نے کہا ہے، مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔